آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی جو کبھی غربت اور جنگ کی راکھ میں چھپا ہوا ملک تھا، آج ٹیکنالوجی اور ترقی کی مثال بن چکا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں لوگوں نے ہار مانی نہیں بلکہ اپنی قسمت خود لکھی۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے محنت سے سب کچھ بنا لیا۔ یہ کہانی ہے عزم، قربانی اور خوابوں کی تعبیر کی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے دنیا کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ جنوبی کوریا کا سفر بتاتا ہے کہ ناممکن صرف ایک لفظ ہے۔ یہ قوم دنیا کے سامنے جیتی جاگتی مثال بن چکی ہے۔ ہر قدم پر قربانیاں اور دعاؤں کا سایہ نظر آتا ہے۔ یہ کہانی مٹی سے سونا بننے کی ہے۔ ساؤتھ کوریا کے شہر سیول، جسے خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، اگر اس کی بات کی جائے تو سیول جہاں زندگی 24 گھنٹے جاگتی ہے۔ یہ شہر صرف روشنیوں سے نہیں بلکہ امیدوں سے جگمگاتا ہے۔ یہاں کی رفتار دل کی دھڑکنوں جیسی تیز ہے۔ جدیدیت اور روایت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے۔ یہاں کے نوجوان خواب دیکھتے ہیں اور بزرگ انہیں حقیقت بناتے ہیں۔ ہر عمارت میں ترقی کی کہانی چھپی ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں سوتا کیونکہ خواب ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں۔ یہ صرف دارالحکومت نہیں، ایک تحریک ہے۔ ساؤتھ کوریا کا شہر سیول، جو کہ یہاں دارالحکومت ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جدیدیت میں بھی روحانی سکون ہو سکتا ہے۔ اگر تاریخ کی بات کی جائے تو جنگ کوریا درد سے عزم تک کی کہانی ہے۔ 1950 کی جنگ نے جنوبی کوریا کو مٹی میں ملا دیا۔ لاکھوں جانیں گئی، شہر مٹ گئے، مگر امید زندہ رہی۔ قوم کے پاس کچھ نہیں تھا مگر ایمان اور اتحاد باقی تھا۔ انہوں نے آنسو پوچھے اور دوبارہ تعمیر شروع کی۔ جنگ کے زخموں سے ہی نئی زندگی پھوٹی۔ یہ درد ہی ان کا عزم بن گیا۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ملبے سے بھی خواب اگتے ہیں۔ ہر بچے نے قربانی کو فخر سمجھا۔ آج انہی قربانیوں کی بدولت یہ قوم عروج پر ہے۔ ساؤتھ کوریا کے نظام تعلیم کی بات کی جائے تو تعلیم جنوبی کوریا کی روح ہے۔ یہاں بچے خوابوں کو پڑھائی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اساتذہ صرف پڑھاتے نہیں، کردار بناتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سب قربان کرتے ہیں۔ ہر بچہ جانتا ہے کہ علم ہی کامیابی کا دروازہ ہے۔ دنیا میں سب سے اونچی ہے لٹریسی۔ یہی وجہ ہے کہ کوریا کے اسکولوں میں نظم، احترام اور ذمہ داری سکھائی جاتی ہے۔ یہاں کا تعلیمی نظام دنیا کے لیے مثال ہے۔ یہ قوم جانتی ہے کہ کتاب کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو جنوبی کوریا ٹیکنالوجی کی دنیا میں بادشاہ بن چکا ہے۔ یہ صرف برانڈ نہیں، خوابوں کا نشان ہے۔ سیمسنگ، ایل جی، روبوٹکس سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک یہ ملک آگے جا چکا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ رفتار نہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ یہ قوم جدت کی معمار ہے۔ ان کی ایجادات نے دنیا کو آسان بنا دیا ہے۔ کہا جائے تو غلط نہیں ہے، اسمارٹ سٹی سیول کو یہ قوم وقت سے آگے سوچتی ہے۔ کورین کلچر کی بات کی جائے تو دنیا کوریا کے رنگوں میں رنگی ہوئی ہے۔ کے ڈراما سے لے کر کے پاپ تک یہ صرف موسیقی نہیں، ایک جذبہ ہے جو دنیا کو جوڑتا ہے۔ اور دیگر فنکار اب عالمی نام ہیں۔ بی ٹی ایس، بلیک پنک، ان کے گانے درد، امید اور محبت کی زبان بولتے ہیں۔ کے ڈراماز کوریا کو دنیا میں نمایاں بناتے ہیں۔ سافٹ پاور یہ یہاں کا کلچر عزم اور فن کا امتزاج ہے۔ یہ قوم دکھاتی ہے کہ جذبات بھی طاقت بن سکتے ہیں۔ ان کی ثقافت آج دنیا کی زبان بن چکی ہے۔ جنوبی کوریا کے لوگ ادب اور احترام کی زندہ مثال ہیں۔ بزرگوں کے آگے جھکنا، خدمت کرنا ان کا فخر ہے۔ یہاں کی مسکراہٹیں خلوص کی گواہی دیتی ہیں۔ محبت اور عزت ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہاں رشتوں کی قدر کی جاتی ہے اور دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ انسانیت ان کی اصل پہچان ہے۔ یہی خوبی انہیں دنیا میں منفرد بناتی ہے۔ یہ قوم دنیا کو اخلاقی ترقی کا سبق دیتی ہے۔ ان کی ثقافت میں دل جیتنے کی طاقت چھپی ہے۔ کوریا کے کھانوں اور ذائقوں کی بات کی جائے تو یہ صرف کھانے نہیں، تاریخ ہے۔ کمچی، ببیمباپ، ہر ڈش میں روایت، محبت اور صبر کی خوشبو ہے۔ یہ کھانے زبان نہیں، دل کو بھی خوش کرتے ہیں۔ یہاں کھانے بانٹنا دوستی کی علامت ہے۔ دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے کورین باربیکیو۔
ان کے کھانے سادہ مگر خوشبودار ہیں۔ یہ ثقافت میں ذائقہ اور دل میں نرمی لاتے ہیں۔ یہ کھانے اتحاد کی علامت ہے۔ کھانا ان کے رشتوں کی زبان ہے۔ جنوبی کوریا کے ورثہ اور تاریخ کی بات کی جائے، یونگ بونگچن پیلس سے لے کر پرانے مندر تک تاریخ سانس لیتی ہے۔ یہ قوم اپنے ماضی کو فخر سے سینے سے لگاتی ہے۔ یہاں ہر اینٹ میں عقیدت کی خوشبو ہے۔ لباس آج بھی محبوب ہے۔ ہینڈ بک روایتی تاریخ نے انہیں طاقتور اور باوقار بنایا ہے۔ یہ ورثہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ شناخت کبھی مٹتی نہیں۔ یہاں ماضی اور حال ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ثقافت ان کی بنیاد ہے، فیشن نہیں۔ یہ تاریخ ان کے خون میں دوڑتی ہے۔ جنوبی کوریا کی معیشت کی بات کی جائے تو 1950 میں تباہی آج دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شمار ہے۔ یہ انقلاب صرف محنت اور نظم سے ممکن ہوا۔ چھوٹے کارخانے عالمی صنعت بن گئے۔ یہاں کے مزدور قوم کے ہیرو ہیں۔ یہ ملک دکھاتا ہے کہ ایمان سے معیشت بنتی ہے۔ یہ ترقی کسی معجزے سے کم نہیں۔ دنیا انہیں میریکل آن دا ہینڈ ریور کہتی ہے۔ یہ ان کی غیر متزلزل ہمت کی نشانی ہے۔ محنت ان کی عبادت ہے۔ جنوبی کوریا کے انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو جنوبی کوریا کا ہر شہر جدیدیت کی تصویر ہے۔ ان کی سڑکیں، پل اور ٹرینیں دنیا میں مثالی ہیں۔ یہ قوم وقت کو قید نہیں کرتی، اس پر قابو پاتی ہے۔ ان کا انفراسٹرکچر صرف تعمیر نہیں، فخر ہے۔ یہ ملک دکھاتا ہے کہ منصوبہ بندی خوابوں کو حقیقت بناتی ہے۔ ہر پل میں امید کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ قوم جدید دنیا کی انجینئر ہے۔ ان کی محنت آسمان چھوتی عمارتوں میں بولتی ہے۔ یہ ترقی محض ظاہری نہیں، اندرونی بھی ہے۔ جنوبی کوریا کے ٹرانسپورٹ سسٹم، جن میں رفتار کی معیشت جاننی ہو تو دنیا کا تیز ترین اور منظم ترین سسٹم جنوبی کوریا میں ہے۔ یہاں وقت ضائع ہونا جرم سمجھا جاتا ہے۔ نیٹ ورک زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ بلٹ ٹرینز اور سب وے، سول میں عوامی نقل و حمل ایک حیرت انگیز تجربہ ہے۔ یہ قوم نظم کی علامت ہے۔ ہر سفر میں رفتار اور ترتیب نظر آتی ہے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ وقت کی قدر نے انہیں دنیا کے آگے پہنچایا ہے۔ یہی ترقی کی روح ہے۔ جنوبی کوریا میں خواتین کا کردار بالکل ایسے ہی ہے جیسے مردوں کا کردار ہے۔ جنوبی کوریا کی خواتین ہر شعبے میں چمک رہی ہیں۔ یہ قوم جانتی ہے کہ عورت ترقی کی بنیاد ہے۔ تعلیم، سیاست، کاروبار، ہر جگہ ان کی موجودگی نمایاں ہے۔ وہ ماں بھی ہیں اور لیڈر بھی۔ انہوں نے جدوجہد سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ یہ ملک عورت کی عزت کو ترقی کی معیار سمجھتا ہے۔ ان کا اعتماد دنیا کے لیے مثال ہے۔ یہ مساوات کی علامت بن چکی ہے۔ یہ عورتیں قوم کی طاقت ہیں۔ جدیدیت کے بیچ میں روحانیت یہاں زندہ ہے۔ بدھ مندر، عبادت اور سکون کا حسین امتزاج۔ یہ قوم ترقی کے ساتھ دل کی پاکیزگی بھی سنبھالتی ہے۔ یہاں کی خاموشی میں ایک عجیب کشش ہے۔ یہ قوم یاد دلاتی ہے کہ ترقی صرف مادی نہیں ہوتی، روحانی طاقت انہیں مضبوط بناتی ہے۔ یہی اندرونی سکون ان کی خوشحالی کی جڑ ہے۔ یہ قوم دل اور دماغ دونوں سے ترقی کرتی ہے۔ جنوبی کوریا امن اور تعاون کی علامت ہے۔ یہ ملک تنازعات نہیں، تعلقات بناتا ہے۔ دنیا میں اس کی خارجہ پالیسی عزت سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ ملک سکھاتا ہے کہ طاقت امن میں چھپی ہے۔ ان کی سادگی میں حکمت چھپی ہے۔ یہ ہر ملک کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں۔ یہ امن کے سفیر ہیں، جارحیت کے نہیں۔ دنیا ان کے رویے کی معطرف ہے۔ یہ سفارتکاری انسانیت کی مثال ہے۔ آرٹ اور تخلیقیت کی بات کی جائے تو جنوبی کوریا کا فن تخلیقی سوچ کا آئینہ ہے۔ یہاں پینٹنگز، فیشن اور فلمیں احساسات کو زندہ کرتی ہیں۔ یہ قوم فن سے اپنی پہچان بناتی ہے۔ ہر فنکار کے اندر ایک کہانی بولتی ہے۔ یہ فن دنیا کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ان کا آرٹ جدید مگر جذباتی ہے۔ یہ رنگوں میں خواب لکھتے ہیں۔ یہ فن ان کی روح کی تصویر ہے۔ ان کے لائف سٹائل کی بات کی جائے تو کورین انٹرٹینمنٹ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ یہ لوگ محنت کے بعد جینا جانتے ہیں۔ ان کا فیشن، ان کی فلمیں، ان کا میوزک سب منفرد ہے۔ یہ قوم خوشی کو زندگی کا حصہ مانتی ہے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ تفریح ان کے معاشرے میں توازن پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ کام اور خوشی میں فرق نہیں رکھتے۔ یہ خوشی کے سفیر ہیں۔
نظم و ضبط کی بات کی جائے تو یہ قوم وقت، صفائی اور قانون کی پابند ہے۔ یہی عادت انہیں دنیا سے ممتاز بناتی ہے۔ ہر کام میں ترتیب اور محنت جھلکتی ہے۔ یہ لوگ ضابطے سے نہیں، دل سے جیتے ہیں۔ یہ قوم بتاتی ہے کہ نظم ترقی کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ یہ ان کی اجتماعی طاقت ہے۔ جنوبی کوریا کے آنے والی نوجوان نسل کی بات کی جائے تو جنوبی کوریا کے نوجوان خوابوں سے بھرے ہیں۔ یہی وہ نسل ہے جو ملک کو اگلے دور میں لے جا رہی ہے۔ ان کی تخلیقی سوچ دنیا بدل رہی ہے۔ یہ قوم اپنے نوجوانوں پر فخر کرتی ہے۔ یہ نوجوان اپنے بزرگوں کے خواب پورے کر رہے ہیں۔ یہ عزم ان کی آنکھوں میں چمکتا ہے۔ یہی مستقبل کی ضمانت ہے۔ جنوبی کوریا کی کہانی محنت، اتحاد اور امید کی داستان ہے۔ یہ ملک بتاتا ہے کہ شکست کوئی انجام نہیں۔ یہ قوم دکھاتی ہے کہ خواب صرف دیکھے نہیں جاتے، پورے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ ترقی صرف عمارتوں میں نہیں، کردار میں ہے۔ یہ ملک انسانیت اور محنت کی علامت ہے۔ دنیا کے لیے ایک سبق: بدلو خود کو، بدلے گا زمانہ۔ یہ قوم راکھ سے اٹھی اور روشنی بن گئی۔ یہ کہانی ہے ایک قوم کی جو آج دنیا کا فخر ہے۔